وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وقال تعالى في مقام آخر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو مختلف مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے، دو مقامات سے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو ہمارے لیے رہتی دنیا تک ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد بھی فرمائی ہے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے۔ تو ہدایت پر جمع دینے والی چیز ایک تو قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب، اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں کی تشریح فرمائی ہے جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے اصول بیان فرمائے ہیں، اور ان اصولوں کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے احادیث میں بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے دونوں چیزیں انتہائی ضروری ہیں، یعنی قرآن بھی اور حدیث بھی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے پر اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو دو آیتیں تلاوت کی ہیں، ایک جو آیت ہے مختصر سی آیت کا حصہ ہے، بلکہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی اگر نعمتیں شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے۔ یعنی انسان پر ہمہ وقت اس قدر نعمتوں کی بارش ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر انسان صرف اپنے وجود ہی میں غور کرے تو یہ ہاتھ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ان ہاتھوں میں پھر اللہ نے انگلیاں دی ہیں، انگوٹھا دیا ہے، یہ سب بھی نعمتیں۔ پھر ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، زبان ہے، ناک ہے، کان ہے، یہ سب نعمتیں۔ اللہ نہ کرے کوئی نعمت ان میں سے نہ ہو تو پھر انسان کو احساس ہوتا، خدا نہ کرے آنکھ ہیں، بظاہر سب کچھ ہے لیکن بینائی نہیں، کان ہیں سنوائی نہیں، زبان ہے لیکن قوت گویائی نہیں، تو آدمی کو پھر احساس زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کان لیکن ان میں قوت جو ہے وہ گویا سنوائی نہیں ہے، یا زبان ہے کسی کی لیکن قوت گویائی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں، ہم کس کس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ بعض اوقات کوئی بچہ دنیا میں ایسا آتا ہے کہ جس کا تالو کٹا ہوا ہے، جس کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، تو اس طرح کے معذور بچے بھی پیدا ہوتے۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اللہ نے ان معذوروں میں شامل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ہمیں ہاتھ پیر سب چیزیں سلامتی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور ان سب چیزوں سے ہم فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب اللہ کی سب چیزیں نعمتیں ہیں تو شکر بھی اسی درجے کا ہم پر واجب ہے کہ ہاتھ ہونے پر بھی اللہ کا شکر کریں، ایک ایک نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ نے اسی لیے قرآن مجید میں یہ بات فرما دی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شمار کرو تو لا تحصوها، تم گن نہیں سکتے انہیں، اس قدر نعمتیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے، تو حقیقت بھی یہی ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت جس کا آج میں نے ذکر کرنا ہے کچھ، وہ ہے زبان۔ اللہ رب العزت نے یہ ایسی نعمت بنائی ہے، پیدائش سے لے کر موت تک ہی ساتھ رہتی، اور ایسی مشین بنا دی ہے کہ ہمارے ذہن میں ابھی ایک لفظ آیا، زبان پر جاری ہو گیا۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اس طرح کی یہ نعمت نہ عطا فرمائی ہوتی، بلکہ ہمارے ہی حوالے فرماتے تھے کہ زبان سے تم خود ہی سوچ سوچ کے بولو، تو بتائیے کہ بولنا کتنا مشکل ہو جاتا۔ الف کہاں سے نکلے گا، با کہاں سے نکلے گا، جیم کو کہاں سے نکالیں اور ہا کو کہاں سے نکالیں، تو ایک ایک لفظ حرف ادا کرنا یہ مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دماغ اور زبان میں ایسا کنیکشن ملا دیا ہے کہ ادھر دماغ میں بات آتی ہے، کوئی بات کہ میں یہ ادا کروں گا، اور ادھر زبان پہ جاری ہو جاتی۔ یہ کس قدر اللہ رب العزت کا احسان۔ تو اس لیے یہ نعمت جس کی ہم انتہائی ناقدری یہ کرتے ہیں کہ اس نعمت کو ہم ایسے کاموں میں استعمال کرتے ہیں جو اللہ کو ناراض کر دینے والی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان زبان سے کوئی کلمہ ایسا لاپرواہی کا کہہ دیتا ہے کہ اسے پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کلمے کی وجہ سے، یعنی وہ ہوتا خیر کا کلمہ لیکن لاپرواہی سے کہہ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی نجات فرما دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔
اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ بعض اوقات انسان ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ مشرق اور مغرب کا بعد پیدا ہو جاتا ہے. یعنی کوئی کلمہ اچھا کہہ دیا تو جنت میں جانے کا ذریعہ بن گیا، کوئی کلمہ خدا نہ کرے برا کہہ دیا جہنم میں جانے کا ذریعہ بن گیا. تو بعض اوقات جہنم سے دور ہو جاتا ہے، بعض اوقات جنت سے دور ہو جاتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بھئی زبان سے جب کوئی بات تم کہو تو اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر بولو. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ پہلے تولو پھر بولو. تم کیا کہنا چاہتے ہو ایسے الفاظ جو ہے وہ منتخب کر لو کہ جب تم انہیں ادا کرو تو اس میں کسی قسم کی خرابی نہ ہو. یعنی اچھے الفاظ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرو، اچھے انداز میں گفتگو کرو، اچھے طریقے سے بات کرو تاکہ تمہاری بات میں ایک وزن رہے. بعض لوگ جو زبان سے جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں ان کی کوئی اہمیت کوئی عزت نہیں ہوتی پھر، اس لیے کہ اپنی زبان کو وہ اس وقت کنٹرول نہیں کر سکتے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نجات والے اعمال کون سے ہیں؟ آپ نے 3 کام بیان فرمائے. ایک سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو، یعنی بے قابو مت کرو کہ جو منہ میں آیا کہہ دیا، بلکہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو. ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلو. ایسا نہ ہو کہ تم بلا ضرورت نکل رہے ہو خود تماشا بن جاؤ. اور تیسری بات فرمایا کہ وابکی علی خطیئتک، اور اپنی خطاؤں پر غلطیوں پر رویا کرو. یعنی اگر غلطی ہو جائے تو اس کو ایسے ہی نہ چھوڑ دو بلکہ رو رو کے اللہ سے معافی مانگو تاکہ اپنی غلطیوں کا تم تلافی کر لو، رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگ کر اپنی خطاؤں کا ازالہ کر لو. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ خواتین سے جب آپ بیان فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ایک گروہ خواتین، میں نے جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد دیکھی ہے، یعنی جہنم میں جانے والوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. تو خواتین میں سے بعض نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، کہ تم جو ہو وہ لعنت بے شمار کرتی ہو، یعنی ہر ایک پہ لعنت بھیج دی، اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. تو یہ 2 کام یا 2 سبب ایسے ہیں جن کی وجہ سے جہنم میں انسان جاتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ لعنت کرتا ہے، بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر ایک کو بات بات پہ لعنت بھیج دی، اور عورتوں میں یہ عادت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت آسمانوں پر جاتی ہے اور پھر وہاں سے جس کی طرف بھیجی گئی ہے وہاں جاتی ہے. اگر وہ مستحق ہوتا ہے تو اس پر پڑ جاتی ہے، اگر مستحق نہیں ہوتا تو پھر جس نے بھیجی ہے اس پر پڑ جاتی. اس لیے کسی پر لعنت مت بھیجی. اگر وہ شخص مستحق لعنت نہیں ہے تو جس نے لعنت بھیجی ہے وہ خود لعنت کا مستحق بن جاتا ہے. اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے ایک آدمی دور ہو جائے. اور اللہ معاف کرے اگر اللہ کی رحمت سے کوئی دور ہو جائے تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کہیں بھی ٹھکانہ نہیں. اس لیے لعنت سے گریز کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ تکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری. بعض اوقات انسان چاہے جو مرضی کر لے، عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ بھئی کچھ بھی کہہ دو، 2-3 جملے ان میں خاص ہوتے ہیں کہ بھئی ساری زندگی میں تو نے کیا کیا؟ 3 جوڑے بنائے، 2 لتے کہتے ہیں کپڑوں کو، کہ بھئی ساری زندگی میں تو نے دیا کیا؟ 2 لتے، 2 جوڑے کپڑے. اور اسی طریقے سے ساری زندگی میں کیا دیا؟ بلکہ لتے جو ہے وہ جوتے یا ان کو جوتوں کو کہتے ہیں، اور چیتھڑے جو ہیں وہ کپڑوں کے بارے میں ہوگا. اچھا ساری زندگی میں 2 چیتھڑے بنائے، 2 لیتڑے بنائے. اسی طریقے سے جو یعنی پوری زندگی کچھ بھی کرتے رہو بالآخر یہ کہنے کو سننے کو ملتا ہے. تو یہ بڑی ناشکری کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے کہ الحمدللہ بہت سوں سے اچھا رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ جو لوگ مالی اعتبار سے اس سے بہتر ہے ان پر نظر نہ کرے، کیونکہ ان پر جب نظر کرو گے ناشکری پیدا ہوگی. دل میں یہ آئے گا کہ اس کا رتبہ ہم سے اعلیٰ ہے، اس کے پاس ہم سے اچھی گاڑی ہے،
اس کے پاس مکان ہم سے اچھا ہے، اس کے کپڑے ہم سے زیادہ اچھے ہیں، نتیجتاً ناشکری پیدا ہو۔ اس لیے اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف نگاہ کرو، اس سے شکر پیدا ہوگا۔ جیسا کہ میں کئی مرتبہ بتا چکا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جامع مسجد دمشق کی طرف جب جا رہے تھے تو پیروں میں جوتی نہیں تھی، ذہن میں یہ بات تھی کہ میرے پیر میں جوتی نہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پیر ہی نہیں تھے، تو فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ یا اللہ کم از کم میرے پیر تو ہیں۔ تو دیکھیے جب کمتر کی طرف نگاہ جاتی ہے تو فوراً شکر کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ جب دیکھا کہ اس کے پیر ہی نہیں ہے تو کم از کم اپنے پیر تو ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ کا شکر ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پیر بھی نہیں ہے، میرے پاس تو صرف جوتے نہیں ہیں، پیر تو ہیں، کم از کم چل تو میں سکتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ جب آدمی اپنے سے کمتر کی طرف نگاہ کرے گا اس پر شکر پیدا ہوگا، اور دینی اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے بہتر اور بڑھ کر دیکھے۔ ایک آدمی روزے بھی رکھتا ہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور اس کے اعمال اچھے ہیں، تو انسان جب اس کی طرف نگاہ کرے گا تو پھر دل میں ہوگی اللہ یہ اس کو آپ نے نماز کی توفیق دی، مجھے بھی دے دے، اللہ آپ نے اسے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دی، مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو ہمیشہ آدمی ان کو دیکھ کر اپنے اندر کمی محسوس کرے گا اور اس کمی کا ازالہ کرنے کی فکر کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ دینی اعتبار سے اپنے سے بڑھ کر لوگوں کی طرف نظر کرنی چاہیے، دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ غالباً عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں عمرا کے پاس بیٹھا کرتا تھا، لیکن ہمیشہ بے چین رہتا تھا، بے کلی محسوس ہوتی تھی، اس لیے کہ میں سواری کی طرف دیکھتا تو ان کی سواری میری سواری سے اچھی ہوتی، ان کے کپڑوں کی طرف نگاہ کرتا تو ان کے کپڑے میرے کپڑوں سے زیادہ اچھے ہوتے، ہر چیز مجھ سے زیادہ اچھی ہوتی تھی، اس لیے دل میں ہمیشہ تنگی رہتی تھی کہ بھئی میرے پاس ایسی چیز نہیں ہے۔ تو ایک تو ناشکری، پھر فرمایا کہ میں نے اپنی صحبت بدل دی، میں ان لوگوں کے پاس رہنے لگا، اٹھنے بیٹھنے لگا جو مجھ سے کمتر درجے کے تھے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آسودہ کر دیا۔ میں دیکھتا تھا کہ میرے پاس سواری ان کی سواری سے اچھی، میرے پاس کپڑے ان کے کپڑوں سے اچھے ہیں، تو اس سے میرے دل میں شکر پیدا ہوا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن سے بیچارے محروم۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک دعا سکھائی ہے، وہ جو زبانی سے ہم ادا کرتے ہیں کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو خدا نہ کرے جو معذور ہے، کسی کے پیر نہیں ہے یا ہاتھ نہیں ہے یا کوئی نابینا ہے یا کوئی اور کسی مصیبت سے دو چار ہے، تو فوراً کہو گے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یعنی یہ دعا فوراً کہہ لو کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اس برائی میں، بیماری میں، معذوری میں اس شخص کو مبتلا کر دیا اور مجھے اللہ نے محفوظ فرمایا، تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ وعافانی، اور مجھے اللہ نے عافیت عطا فرمائی ہے، مما ابتلاک بہ، جس میں اس شخص کو مبتلا کر دیا۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اپنی مخلوق میں سے بہت سے لوگوں پر مجھے فضیلت عطا فرمائی، یہ شکر ہے۔ تو میرے عزیزو، ناشکری بھی انسان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی خواتین سے کہ تمہارے جہنم میں جانے کا جو سبب ہے وہ دو ہے، ایک تو یہ کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو، اور دوسرا یہ کہ تم شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ تو بہرحال دونوں کام ایسے ہیں جو انسان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اس لیے ان سے بھی بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد گرامی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب میں مبتلا کر کے خوش نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکر ادا کرو۔ اب جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ہم خیال کریں کہ اس کا شکر ہم کس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا زبان ہی ہے تو زبان کا شکر یہ ہے کہ ہم، حدیث میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے، تو آدمی چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ہمارے کتنے اوقات ضائع جاتے ہیں، کہیں ہم لائنوں میں لگے ہوئے ہیں بل جمع کرانے کے لیے، کہیں پیسے جمع کرانے کے لیے، کہیں کسی کام کے لیے، کہیں ٹریفک میں پھنس گئے تو جو ہے وہ ازدحام ہے ٹریفک کا، اور جناب اس وجہ سے ہم گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، پھنسے رہتے ہیں، لیکن گالیاں بکتے رہتے ہیں، برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ اگر اس وقت کو ہم کام میں لے آئیں تو کم از کم ذکر و اذکار ہی کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس مصیبت کو آسان بھی فرما دیں گے اور ساتھ ساتھ نکلنے کا راستہ بھی آسان، اور اجر و ثواب ملے گا وہ الگ۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے اوقات کو ضائع کریں برے بیکار کاموں میں،
ہمیں چاہیے کہ اپنے کاموں کو ہم درست کریں اور اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ چنانچہ فرمائے کہ ایک تو زبان ہے، دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، اس کی تم مجھے ضمانت دو کہ تم اس سے غلط کام نہیں لوگے۔ اب غلط کام کیا ہے؟ کسی کو گالی بک دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی برائی بیان کر دی۔ تو ایک تو زبان کی ضمانت دو جبڑوں کے درمیان، اور فرمایا اسی طریقے سے دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، اس کی بھی ضمانت دو کہ اس کا استعمال غلط نہیں ہوگا۔ فرمایا اگر تم ان دو کاموں کی ضمانت مجھے دے دو تو جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ دیکھیے کتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ زبان، کہ زبان کا غلط استعمال نہ ہو، اور زبان کا غلط استعمال یہی کہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اور یہ چیز ایسی آ گئی کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے یہاں بھی غیبتیں ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں اس میں بھی غیبتیں کرتے جا رہے ہیں لوگوں کی۔ ہمارے سامنے قبر موجود ہے اور ابھی کچھ دیر انتظار کر رہے ہیں بن رہی ہے، لیکن اس دوران بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے ہیں الٹی سیدھی، یعنی غافلوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو غور کرنا چاہیے، رات دن اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو قبروں میں پہنچاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جنازے ان کے اٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنے کاندھوں پر لے کر جا رہے ہیں، تو کم از کم ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بھی ایک دن اسی طریقے سے ہمیں کو اٹھا کے لے جائے گا۔ تو اس لیے اپنے اوقات کو ضائع مت کیجیے۔ بزرگان دین نے اسی معاملے میں اپنے آپ کو اتنا وہ کیا۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت سید میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے تھے۔ تو جب میں گیا تو مجھے کہنے لگے کہ میاں شفیع آج کے بعد ہم اردو میں بات نہیں کریں گے، عربی میں بات کیا کریں گے۔ میں نے کہا کہ حضرت کوئی خاص بات ہے؟ کہنے لگے نہیں بس ایسے ہی۔ تو جب اصرار کیا تو فرمایا کہ ابھی بات یہ ہے کہ تمہاری زبان بھی اردو ہے، میری زبان بھی اردو ہے، ہم بے محابہ بولتے ہیں اور جو منہ میں آتا بولتے چلے جاتے ہیں، اس لیے آج سے ہم ایک دوسرے پر پابندی لگاتے ہیں کہ تم بھی گفتگو کرو تو عربی میں کرو اور میں بھی کروں تو عربی میں کریں، اس لیے کہ نہ عربی تمہاری زبان مادری ہے نہ میری مادری زبان۔ تو جب بولیں گے تو سوچ سوچ کے بولیں گے، تو جو زبان بے محابہ چل رہی ہے اس پر رکاوٹ ہو جائے گی۔ کتنی اہم بات انہوں نے بیان فرمائی کہ ہم جو بولتے ہیں تو بولتے ہی چلے جاتے ہیں، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کسی کو گالیاں بک رہے ہیں۔ اب اگر ہم نے اپنی زبان پہ پابندی لگا لی کہ بھائی عربی ہی بولنی ہے، تو یہ استاد شاگرد کے درمیان کی بات کہ آج سے ہم عربی بولیں گے تاکہ ہم جب بولیں سوچ سوچ کے بولیں گے، بے تکلفی سے نہیں بول سکیں گے۔ جب بے تکلفی سے نہیں بولیں گے تو لوگوں کی غیبت بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو بھائی ہماری مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص گھر سے چلا دور دراز کے سفر کے لیے اور گھر سے اشرفیوں کی تھیلی بھر کے لے چلا۔ شروع میں اس کو اندازہ نہیں تھا کہ راستہ کتنا دور کا ہے اور منزل کتنی کٹھن ہے، خوب اشرفیاں لٹا دی، اور جب بعد میں اس نے دیکھا تو اب تھوڑی سی اشرفیاں رہ گئی تھی اس کے پاس اور منزل ابھی دور تھی، تو پھر خیال آیا کہ بھئی اب تو بہت ہی قدم قدم پھونک کر رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پیسے ختم ہو جائیں اور منزل تک نہ پہنچ سکیں۔ تو فرمایا ایسا ہی ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم جو عمر لے کے چلے تھے ہم نے اکثر عمر ضائع کر دی، اب تھوڑی عمر باقی رہ گئی ہے، تو کم از کم اس تھوڑی عمر میں ہم اپنے لیے ذخیرہ آخرت کر لیں اور اپنی زبان کو، اپنے اعمال کو درست طریقے پر ہم کریں تاکہ ہماری آخرت بڑھے، اس لیے کہ منزل ہماری بڑی کٹھن ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ جس طرح تھوڑے سے پیسے جس کے باہر رہ جاتے ہیں وہ پھونک کے قدم اٹھاتا ہے، خرچ کرتا ہے تو بہت دیکھ بھال کے کرتا ہے، ایسے ہی ہم بھی اپنی زبان کا استعمال جو ہے اسی طریقے سے کریں گے تاکہ اس کا استعمال بے دریغ نہ ہو۔ تو یہ طریقے اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ پر کنٹرول حاصل کر سکیں، اور بزرگوں نے اسی لیے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو یہ زبان تمام اعضاء سے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کہ خدا کے لیے دیکھو تم جو ہے وہ سب کے سب ٹھیک رہنا، بلکہ سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کے زبان سے کہتے ہیں کہ زبان تو ٹھیک رہی ہو، اگر تم ٹھیک رہی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، لیکن اگر تو ٹھیک نہیں رہی تو پھر ہم بھی خراب ہو جائیں گے، تیری وجہ سے ہمیں بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔
کیونکہ زبان کی وجہ سے سارے اعضاء جہنم میں جائیں گے، اس لیے وہ سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کے اس سے کہتے ہیں کہ تم ٹھیک ٹھیک چلنا، زبان سے تمہارا زبان کا استعمال غلط نہ ہو، اس لیے کہ تمہاری وجہ سے، کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کی اکثریت زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، کیونکہ زبان سے ہم بہت کچھ کہتے ہیں، اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اس زبان کا استعمال ہم درست طریقے پر کریں۔ دیکھیے زبان ایسی ہے، چاہیں تو اس سے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، سبحان اللہ الحمدللہ کہیے، اور اپنے میزان عمل میں آپ اضافے کرتے چلے جائیے، اور خدا نہ کرے اسی زبان کو اگر ہم غلط استعمال کر رہے ہیں تو نہ جانے زبان سے کون سا کلمہ ایسا نکل جائے کہ ہم جہنم کے قریب ہو جائیں اور جنت سے دور ہو جائیں، خدا نہ کرے۔ اس لیے اپنی زبان کا استعمال ہمیں درست طریقے پر کرنا چاہیے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں ہم سب مبتلا ہیں، کیا نیک، کیا بد، کیا خاص، کیا عوام، سب۔ اس لیے ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ میں کسی اور کو کہوں، میں اپنا جائزہ لوں کہ میں اپنی زبان کا استعمال کس حد تک صحیح کرتا ہوں، کس حد تک غلط کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اپنا پتہ ہے، اور ہر آدمی اسی طریقے سے سوچے تو یقیناً ان سے پتہ چل جائے گا کہ ہم اپنی زبان کا استعمال کتنا صحیح کرتے ہیں اور کتنا غلط کرتے ہیں، اور پھر اس کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو یقیناً بہت سارے کام ہمارے درست ہو جائیں گے۔ دیکھیے زبان ایک لوتھڑا ہے۔ ایک زمانے میں ایک ایسے شخص نے جو آخرت کا منکر تھا، اس نے ایک بزرگ سے سوال کیا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ تمام اعضاء بولیں گے، قرآن مجید میں ہے نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم زبان پہ تو مہر لگا دیں گے لیکن کیا کریں گے؟ اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، یہ سب چیزیں بولیں گے۔ تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ بھئی یہ کیسے بول سکتے ہیں، ان کی تو زبان ہی نہیں۔ ایک اور پارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ نے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یعنی جب وہ سب چیزیں بولیں گی کہ تم تو کھال جو ہے یہ بولے گی، پیر بولیں گے، تو وہ سب اس سے کہیں گے کہ تو نے ہمارے خلاف گواہی دی اور تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ سب اعضاء بدن یہ کہیں گے کہ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح زبان کو قوت گویائی دی اس نے ہاتھ کو قوت گویائی دے دی۔ مطلب یہ ہے کہ زبان بھی تو بغیر زبان کے بول رہی ہے، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ زبان ہے لیکن یہ ہے تو ایک لوتھڑا۔ تو جس خدا نے اس لوتھڑے میں یہ قوت رکھی ہے کہ وہ اس میں قوت گویائی پیدا کر دی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو انگلی میں کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل کام؟ یعنی کہہ تو آدمی یہ بھی سکتا نا کہ زبان بغیر زبان کے بول رہی، یعنی اس کے لیے کچھ اور بھی تو ہونا چاہیے۔ تو جب زبان بغیر زبان کے بول رہی ہے تو انگلی بغیر کسی زبان کے بول سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جب قدرت دیں گے تو زبان بھی بولے گی، ہاتھ بھی بولیں گے، سب کچھ بولیں گے۔ لہذا اس سے پہلے کہ ہمارے یہ اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا استعمال درست کریں۔ زبان کی تو صرف ایک بات ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے پیروں کا غلط استعمال، ہاتھوں کا غلط استعمال، آنکھوں کا غلط استعمال، اپنے دل و دماغ کا غلط استعمال یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کی فرما برداری والے کاموں میں استعمال کریں، اور جو بھی نافرمانی کے امور ہیں ان سے بچانے کی ان کو آخری حد تک کوشش کریں، تبھی جا کر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی صحیح معنی میں قدر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو تمام اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ایسے اعمال ہیں جو ہمیں جنت سے دور کرنے والے اور جہنم سے قریب کرنے والے ہیں ان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے
ہماری مسجد کے ایک نمازی ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، بیمار ہیں، دعا فرمائیے اللہ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما دیں۔ اسی طرح ایک خاتون بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحت یابی عطا فرمائے، اور ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔